اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو بولو چینل کے معزز ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ معزز ناظرین و سامعین، آج جس موضوع پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ترکی کی ایک مشہور ڈرامہ سیریل ہے۔ جی ہاں، ترکی کے تاریخی ڈرامے درلش ارطغرل اور بعد ازاں کرلش عثمان اور حال ہی میں سلجوقوں کا عروج اور باربروسا لارنے کے بعد جہاں بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کو چلتا کیا ہے، وہیں پر جدید دور کے کچھ ڈراموں اور سیریل نے بھی تہلکہ مچایا ہے، جن میں سر فہرست اسی سال شروع ہونے والے سیریز تشکیلات ہے جو ترک خفیہ ایجنسی کی ملک کے اندر اور ملک کے باہر کارروائیوں پر بنائی گئی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اسی بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل اردو بولو پر نئے ہیں تو براہ کرم سبسکرائب فرما لیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز بآسانی آپ تک پہنچ سکیں۔ معزز نظام کے متعلق آپ کو آگاہ کریں گے اور دوسرے حصے تشکیلات سیریز پر گفتگو کریں گے۔ آئیے چلتے ہیں ویڈیو کے پہلے حصے کی طرف۔ معزز ناظرین، کسی بھی ملک کا انٹیلیجنس نظام ہی ان کے دفاع کی مضبوط ضمانت ہوتا ہے۔ ترکی کی فوج دنیا کی بہترین افواج میں شمار ہوتی ہے اور ترکی کا انٹیلیجنس نظام صدیوں پرانا ہے۔ بعثت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی کئی صدیاں قبل، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے اعلان سے قبل، وسطی ایشیا میں بسنے والے ترکوں کا انٹیلیجنس نظام مثالی ہوا کرتا تھا، جن کے بانی اوغوز خان تھے۔ یہ جاسوسی کا نظام نسل در نسل ترکوں میں مستقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ ترک اسلام کی آمد کے بعد ہلکا بگوش اسلام ہوئے تو ترکوں نے اپنی تمام مہارت اور قوت اسلام کے لیے کام کرنا شروع کیا۔ معزز ناظرین سامعین، قوت اسلام کے لیے وقف کر دینے والی یہ قوم اپنی ہر قوت کو ایسی قوم پھر دنیا میں بن کر ابھری کہ ان کا کوئی بھی ثانی نہیں ملتا تھا۔ اگر ہم سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کریں تو ہمیں نظر آئے گا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جنگوں کے دوران صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے جاسوسی کا کام لیا اور کئی مرتبہ دشمن کی معلومات حاصل کرنے کے لیے صحابہ کو بھیجا، اور بعد ازاں مشن پورا ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو شاباش اور خراج تحسین بھی پیش کرتے تھے۔ سیرت کی کتابوں میں ایسے سینکڑوں واقعات موجود ہیں۔ عثمانیوں کے شروع کے دور میں سفید داڑھی والوں کے نام سے ایک بہترین نیٹ ورک تھا، جن کے بارے میں درلش ارطغرل میں آپ اچھی طرح جان چکے ہیں۔ سفید داڑھی والوں کا انداز، ان کے کوڈ، سب کچھ انتہائی اعلیٰ تھے۔ سلطان محمد فاتح کے دور کے بعد سفید داڑھی والے منظر عام سے غائب ہو گئے۔ عثمانی خلیفہ سلطان عبدالحمید نے سفید داڑھی والوں کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی مگر کامیاب نہیں ہوئے۔ خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد بھی ترکوں کا جاسوسی نظام مضبوط اور شاندار رہا۔ 1965 کی قبرص یونان جنگ میں ترکی نے اپنے انٹیلیجنس نظام سے اپنے قبرصی ترک بھائی کی مدد کی۔ اب ہم آتے ہیں ویڈیو کے دوسرے حصے کی طرف۔ معزز ناظرین، ترکی کو اگر ہم جغرافیائی طور پر دیکھیں تو ایک طرف شام اور عراق کا بارڈر ہے تو دوسری طرف روس اور ایران ہے اور تیسری طرف یورپ ہے۔ چاروں طرف سے دشمنوں میں گھر جانے کے بعد 90 کی دہائی میں ترکی کو جرمنی کی کچھ قوم پرست تنظیموں کے حملے کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ اگرچہ خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد ترکی ایک سیکولر ملک بن چکا تھا، مگر عالمی طاقتیں اب بھی قدرتی وسائل سے مالا مال اس ملک کو سونے کی چڑیا سمجھتے ہیں، اور مزید برآں یہ کہ شام، عراق اور لیبیا میں عالمی طاقتوں کے ناپاک منصوبوں کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ بھی ترکی ہی ہے۔ ترکی نے اپنے انٹیلیجنس نظام سے عالمی طاقتوں کے ہوش اڑا رکھے ہیں۔ تشکیلات سیریز میں بھی ترکی نے یہ واضح طور پر دکھایا ہے کہ ترکی کس طرح عالمی طاقتوں کے ناپاک منصوبوں کو کیسے ناکام بناتا ہے۔ تشکیلات سیریز کے پہلے سیزن میں مکمل طور پر ترکی پر ہونے والے حملوں کو روکتے ہوئے دکھایا گیا ہے، جبکہ دوسرے سیزن اسی طرح کی انفارمیشنل معلومات سے بھرپور ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے جڑے رہیں ہمارے یوٹیوب چینل اردو بولو کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔